تقوی اہل تقوی سے ملے گا، نسبت باطنی اہل نسبت کے ذریعے ملے گی، تعلق مع اللہ، اللہ سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان کی صحبت میں ملے گی، عمل اہل عمل کے ذریعے سے ملے گا، عبادت عابدوں کی صحبت سے ملے گی، اور فکر آخرت زاہدوں کی صحبت سے ملے گی، علم علماء کی صحبت سے ملے گا۔ جو چیز جہاں نہیں ہے آپ وہاں لیں گے، وہاں سے ملنے والی نہیں۔ علم علماء سے لو، علماء سے علم لو، اور علماء ہی سے علم ملے گا، اور علماء بھی علماء ربانیین ہونا چاہیے، جن کا علم تحقیقی علم ہے، ان سے ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے میں مسلمان اس مسئلے میں بہت لاپرواہ ہیں، اور اسی لاپرواہی کی نتیجے سے اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی نام میں نہیں سنا ہوگا آپ نے۔ ابھی ایک علاقے میں گفتگو چل رہی تھی فرقہ باطلہ کے سلسلے میں، تو انہوں نے بتایا کہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ یہ فرقہ ہماری بستیوں میں سرگرم عمل ہے، اور ابھی ابھی تعلیم یافتہ طبقے میں احمد عیسیٰ کا عقیدہ بھی آنا شروع ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک پکا بڑا مشرک ہے، اس کا بھی شروع ہو گیا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کی بات بتا رہا ہوں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، ہر جگہ فرقے اور فتنے سرگرم عمل ہیں، اور مسلمانوں کو اچکتے جا رہے اچکتے جا رہے اچکتے جا رہے، اور مسلمان بھی وہاں پر ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، مگر علم نہیں ہے۔ علم نہیں ہونے کی وجہ سے ان فتنوں کو بھی پال رہے ہیں، اپنے ہی زیر سایہ، اپنے ہی زیر سایہ پال رہے ہیں، پھر ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ ارے اتنے کیسے لوگ، یہ کیسے شروع ہوگا، یہ کیسے، اس کو پکڑو، اس کو مارو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، فائدہ کیا ہے بھائی؟ اس ملک میں تو ہم کسی کو ماریں گے تو ہم خود جا کر جیل میں بیٹھیں گے، کیا فائدہ ہے؟ جب آپ کو پتا ہے کہ اس ملک کا دستور ہر شخص کو اپنے فکر و نظر کی دعوت دینے کا حق دیا ہوا ہے، تو برابر دیں گے، ہمیں معلوم ہے، کیونکہ جب قانون میں ہم کو اجازت ہے، دوسرے کو بھی اجازت ہے، اور اس اجازت سے ان کو اتنی بڑی قوت حاصل ہے کہ ہم قانون کے دائرے میں ملک کے اندر کوئی جرم کیے بغیر لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، ہم کوئی قانونی جرم نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا، ہاں میرے خیالات ہیں بھائی، کوئی نہ مانے مگر مجھے پرچار کا حق تو ہے، تو وہ کر رہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، جب ہو سکتا ہے تو ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہی کو حق ہے، ہم جو کر رہے ہیں ہم ہی کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، یہ ہم سمجھ رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا بھائی؟ جو حق تم کو ملا ہے ملک سے، وہی حق اس کو بھی ملا ہوا ہے۔ ملک کو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ ہمارے نظریے کے مطابق اہل حق ہے یا اہل باطل ہے؟ ملک کو اس سے کیا مطلب ہے؟ دستور کو اس سے کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی کرو، شرک کی تبلیغ کرو، کفر کی تبلیغ کرو، بغاوت کی تبلیغ کرو، جس کا جو مذہب دھرم ہے اس کی تبلیغ کرو، ملک منع نہیں کر رہا، قانون منع نہیں کر رہا اس کو۔ جب ایسا ہے تو ہمیں مان کے چلنا چاہیے نا کہ ہر باطل یہاں پر تبلیغ کر رہا ہوگا، کہیں کر رہا ہوگا، اڑوس میں پڑوس میں، ہمارے گھر میں، ہماری عورتوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے کالج میں، ہماری یونیورسٹی میں کر رہا ہوگا۔ کر رہے ہونے کا خطرہ لگا ہوا ہونا چاہیے تھا، اور جب یہ خطرہ لگا ہوتا تب لگا ہوتا جب ہمارے سامنے ہوتا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، جب یہ ہمارے سامنے ہوتا تب ہمیں یہ خطرہ لگا ہوا ہوتا، لیکن ہمارے سامنے تو یہ سب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری اٹھک بیٹھک علماء کے پاس نہیں،
بہت دور ہیں علماء سے، بلکہ نفس و شیطان نے طرح طرح کے ان کے عیوب ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے ہیں، ہم ان پر تنقیدیں کر کر کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں اور اپنی جہالت پر قناعت کر کے بیٹھے، کیونکہ نفس یہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ قریب ہو جائیں گے علم کے تو پھر ان کی ہدایت مضبوط ہوتی چلی جائے گی، ہدایت مضبوط ہوتی جائے گی۔